السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور تھرڈ کلاس۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے پچھلی کلاسوں کا بہت اچھا فیڈ بیک دیا ہے، ہوم ورک بھی کیا ہے، چیک بھی کروایا ہے، اینڈ ناؤ ویٹنگ فار آور ٹوڈیز کلاس۔ آج سب سے پہلے ہم پڑھیں گے لینڈر und Sprachen۔ لینڈر ملکوں کو کہتے ہیں، und Sprachen زبانوں کو کہتے ہیں۔ لینڈر جمع ہے لینڈ کی اور Sprachen جمع ہے Sprach کی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جرمن زبان میں ایک ہی ساؤنڈ ہے آ، تو جو انگلش میں ہم لینڈ بولتے ہیں اس کو ہم جرمن میں لینڈ کہتے ہیں، اور اس کی جو پلورل ہے وہ املاؤت کے ساتھ اے آتا ہے، تو املاؤت کے ساتھ اے کو اے ہی کہتے ہیں، تو پھر وہ جب وہ جمع ہوتا ہے تو وہ لینڈر بن جاتا ہے۔ اور شپراخ میں سمپل شپراخن پلورل ہے، جمع ہے، اور شپراخ سنگل لفظ ہے، واحد ہے۔ دیکھتے ہیں ہم کچھ ملکوں کو۔ پولن جس کی زبان ہے پولنش، دی ترکائی ترکش، اسپانین اسپینش، ارگان ارگینش، ڈوئچلینڈ اوسٹرائش und die شوائز، ان سب کی جو زبان ہے وہ ڈوئچ ہے۔ رومانین رومینش، دی USA انگلش، زیرین عربش، دیر یمان عربش، اٹالین اٹالنش، گریشن لینڈ گریشش۔ آپ سب نے نوٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ سب زبانوں کے اینڈ میں ای ایس سے ہا استعمال ہو رہا ہے، تو جب ہم سینٹنس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح سے لفظ آ جائے انگلش، تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ انگلش زبان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ انگلش لینگویج ہے۔ ای ایس سے ہا، یہ اس جرمن میں ورڈز بول رہی ہوں، اور میں کوشش کروں گی کہ میں تھوڑے جرمن سینٹنسز بولتی رہوں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ سنیں اور آپ ان کو یاد کر سکیں، میمورائز کر سکیں، اور تھوڑا ان سے فیملیئر ہو سکیں۔ اچھا، یہاں پہ شوائز کے ساتھ دی ہے، یہ پنک میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہ فیمنن ہے۔ اب ہم جرمن آرٹیکلز بھی ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے۔ جرمن زبان میں آپ سب نے سنا ہی ہوگا دی دیر دس بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہ کبھی بھی ہماری جان نہیں چھوڑتے۔ اچھا، میں نے فیمنن آرٹیکلز کو، جو فیمنن ورڈز ہیں ان کو پنک میں لکھا ہے، فیمنن آرٹیکلز ہیں، تو یہاں پہ شوائز جرمن کہتے ہیں، یہ ایک فیمنن ملک ہے تو اس کے ساتھ دی یوز کرتے ہیں۔ USA پلورل ہے، یہ کلیکشن ہے ملکوں کی، یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، تو اس کو پلورل کو بھی دی ہی کہتے ہیں، پلورل کا آرٹیکل بھی دی ہی ہوتا ہے، لیکن وہ میں نے اورنج لکھا ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ وہ پنک فیمنن ہے اور پلورل اورنج ہے۔ یمن ایک میل کنٹری ہے، اس کو دیر کہتے ہیں، یمن کا آرٹیکل دیر ہے۔ gibt es ein paar Länder, it means there are some countries with whom we use articles، اور کچھ کنٹریز کے علاوہ باقی سارے کنٹریز کے نام وداؤٹ آرٹیکلز یوز ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ کوئی آرٹیکل نہیں آتا، انڈیا کے ساتھ کوئی آرٹیکل نہیں آتا۔ اب اگر میں کہوں کہ میں جرمن زبان بولتی ہوں تو پھر اٹ مینس کہ یہ ایک میرے لیے غیر ملکی زبان ہے، تو اسے ہم جرمن میں کہیں گے ich spreche ein Fremdsprache Deutsch۔ اب آپ نے یہاں پہ اس چیز کو کنفیوز نہیں کرنا، spreche ہے بولنا، جسے ہم انگلش میں speak کہتے ہیں، اور Sprache ہے زبان، جس کو ہم انگلش میں لینگویج کہتے ہیں۔ دونوں کے سپیلنگز میں، دونوں کے بوشٹافن میں صرف آ اور اے کا فرق ہے، اور یہاں پہ آئین ایک آرٹیکل ہے جس کا مطلب ہے ایک۔ دی Fremdsprache ایک سنگولر ورڈ ہے اور اس کا پلورل ہے دی Fremdsprachen۔ اچھا، یہاں پہ تو میں نے الگ الگ لکھ دیا ہیں، اب آگے جب بھی میں سنگولر ورڈ کا پلورل بتانے لگوں گی تو میں صرف سنگولر کے ساتھ ایڈیشنل کوما لگا کے آگے والا ورڈ لکھ دوں گی کہ اس کا کیا ہوگا۔ جیسا کہ یہاں پہ میں نے آگے ڈیش لگا کے این لکھ دیا تو اٹ مینس کہ سنگولر Fremdsprache ہے، اور اگر اس کے ساتھ این لگا دیں نیچے جو لکھا ہوا ہے تو وہ Fremdsprachen بن جائے گا، تو وہ صرف این ایڈ کرنا پڑے گا۔ آئی ہوپ اس کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو۔ ایک دو اور ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ 10 بلڈ کہتے ہیں تصویر کو، سنگولر ہو تو بلڈ ہے، اور اگر وہ پلورل ہو تو وہ بلڈر بن جاتا ہے۔ دی بلڈر، پلورل ورڈز کے ساتھ ہمیشہ دی یوز ہوتا ہے، وہ میں اورنج ہی لکھوں گی، میں کوشش کروں گی کہ ہمیشہ میں کلرز پراپرلی سلیکٹ کر لوں تاکہ آپ کو فٹافٹ پتہ چل جائے اور بار بار بتانا نہ پڑے۔ اور ہم نے پہلے ایک لفظ پڑھا تھا دیر بوشٹابے، بوشٹابے ہوتا ہے اسپیلنگز یا لیٹرز، اور مطلب ABC جو ہے، اور اگر وہ ایک لفظ ہے تو وہ دیر بوشٹابے ہے،
یا زیادہ لفظ ہیں تو دی بوشتابن. اب یہاں پہ میں وہ ورڈز لسٹ کر رہی ہوں جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھ لیے ہوئے ہیں. ان کے آرٹیکلز ایڈ کرنے کے لیے میں آپ لسٹ کر رہی ہوں. نیوٹرل ورڈز میں نے گرین کے ساتھ ایڈ کیے ہیں. آئی ہوپ نیوٹرل کا سب کو پتہ ہے کہ جن کا کوئی جینڈر ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اسپیسیفک جینڈر. نیوٹرل ورڈز ہیں 10 کنڈ پلورل کنڈر، 10 ورتھ پلورل ورتر، 10 لن پلورل لینڈر. یہاں پہ میں نے ڈیش کے بعد 2 ڈاٹس لگائے ہیں، اس کے بعد ای آر ایڈ کیا ہے. اٹ مینس کہ جب ہم لوگوں نے لن کا پلورل لکھنا ہے، اس کو لینڈر بنانا ہے، تو لاؤت والا ورڈ اس لفظ میں، اس ورڈ میں اے ہے، تو اے کے اوپر ہم لوگوں نے 2 ڈاٹس لگانے ہیں اور پھر اینڈ میں ای آر لکھنا ہے. جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا ہے لینڈر کہ اے کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، لاؤت جن کو کہتے ہیں. اور 10 فارمولا فارم کو کہتے ہیں، فارمولارے فارم کی جمع کو کہتے ہیں. 10 الفابیٹ کا کوئی سنگولر پلورل لفظ نہیں ہے، تو اس کا میں نے ایس سی لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ سنگولر ہی یوز ہوتا ہے. آگے مسکولن ورڈز ہیں، مسکولن یا مینلش بھی کہتے ہیں. ان کا آرٹیکل دیر ہے، دیر کورس، دیر نام نامن، دیر ہیرن. مسٹر کو کہتے ہیں دیر فور نامن، دیر فیمیلیے نامن. اب فیمینین ورڈز کے آرٹیکلز کو میں نے پنک میں لکھا ہے. یہ اس کا آرٹیکل ہے دی فراگے فراگن، دی لیکسیونن، دی انتورت کہتے ہیں آنسر کو، انتورتن. دی میوزک سنگولر ورڈ ہے، اس کا کوئی پلورل نہیں ہے. دی انمیلڈنگ، دی پوسٹلائٹزال جس کی جمع ہے پوسٹلائٹزالن، اور یہ پوسٹ کوڈ کو کہتے ہیں. آئی ہوپ یہ سب کو پتہ ہے. آگے اب سیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ہم سے پوچھے آپ کا کیا حال ہے تو اس کا کیا جواب دینا ہے. فار ایگزامپل آپ رسپیکٹفلی کسی سے پوچھتے ہیں وی گیت ایس اینن، تو پھر وہ آپ کو بولے گا دانکے، شکریہ، گڈ. اگر آپ کسی دوست سے پوچھتے ہو تو آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں وی گیٹس یا وی گیت ایس دیئر، ہاؤ آر یو. اور اگر آپ رسپیکٹ میں کسی سے پوچھ رہے ہو تو آپ پوچھتے ہیں وی گیٹس دا وی گیت ایس اینن. یہاں پہ دیئر یو ہے اور اینن بھی یو ہے، بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ دیئر ہم دوست کو کہہ لیتے ہیں اور اینن ہم کسی ٹیچر کو یا کسی بزرگ کو کہتے ہیں. اب اس کا آنسر ہو سکتا ہے سپر، بہت اچھا، دانکے، شکریہ، زیر گڈ، بہت اچھا، گڈ، دانکے، ہاں اچھا ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے پوچھا، نہ یا نہیں کچھ ایسا ٹھیک نہیں ہے، ایس کے بس گزارے لائق ہے. اور لاسٹ میں نشت سو گڈ، نشت کہتے ہیں نہیں کو، سو گڈ اتنا اچھا نہیں ہے. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جس کو جرمن زبان میں کہتے ہیں تھیما. ٹاپک کو کہتے ہیں تھیما، اور ہمارا ٹاپک ہے Das ist mein Bruder، یہ میرا بھائی ہے. Ich bin Walter، میں والٹر ہوں. آگے والٹر کے رشتے دیکھتے ہیں. Das ist meine Frau، یہ میری بیوی ہے. Sie heißt Louis und das sind meine Kinder، یہ میرے بچے ہیں. Mein Sohn heißt Tobias، میرے بیٹے کا نام توبیاز ہے. Meine Tochter heißt Sophia und jetzt das sind mein Enkelkinder. Thomas ist mein Enkel، تھامس میرا پوتا ہے. Und mein Enkelin ist Lily، اور لیلی میری پوتی ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آئی ہے. والٹر کے 2 بچے ہیں، توبیاس اور زوفیا. توبیاس اور زوفیا بہن بھائی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں گیشویستر. والٹر کی بیٹی زوفیا کے بھی 2 بچے ہیں. تو جرمن زبان میں پوتا پوتی اور نواسا نواسی کے لیے کوئی ڈیفرنٹ ورڈ نہیں ہے. پوتا ہو یا نواسا ہو اس کو اینکل ہی کہتے ہیں، پوتی ہو یا نواسی ہو اس کو اینکلین ہی کہتے ہیں. اور یہ دونوں بہن بھائی ہیں. تو جو تھامس ہے وہ لیلی کا برودر ہے اور لیلی تھامس کی شویستر ہے. اسی طرح زوفیا بھی بہن ہے، شویستر ہے توبیاس کی، اور وہ اس کا برودر ہے. اور ان دونوں کے ماں باپ دی متر اور دیر فاتر والٹر اور اس کی بیوی ہیں جو کہ والدین ہیں، اور ان کو ہم کہتے ہیں دی ایلٹن. اکٹھا ہم دونوں کو بولتے ہیں دی ایلٹن. اور والٹر اور لوئس لیلی اور تھامس کے گروس ایلٹن ہیں، ان کے دادا دادی ہیں یا نانا نانی ہیں. جرمن زبان میں دادا اور نانا دونوں کو اوپا کہتے ہیں اور دادی اور نانی دونوں کو اوما کہتے ہیں. ان سب میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک چھوٹی سی کنورسیشن دیکھتے ہیں. ویئر از زوفیا، صوفیا کون ہے یا ہو از صوفیا. زوفیا از دائنے اے فراؤ، کیا صوفیا تمہاری بیوی ہے. اے فراؤ بیوی کو کہتے ہیں یا فراؤ بھی بیوی کو کہتے ہیں.
9 falsch نہیں یہ غلط ہے. زوفیا is deine Schwester کیا زوفیا تمہاری بہن ہے. اودا یا گناؤ ہاں ایگزیکٹلی گناؤ کہتے ہیں ایگزیکٹلی کو. اس ایگزامپل سے ہمیں ایک نئی چیز پتہ چلی کہ جب ہم نے کسی سے تمہاری بیوی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کہنا ہے دائنے فراؤ. دائنے یوز کرتے ہیں فیمیل کے ساتھ، اور اگر ہم نے ہسبینڈ کا پوچھنا ہے تو ہم کہیں گے دائن من تمہارا شوہر. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک یہ ٹیبل اور فارم میں لکھ دیا ہے. عشق کے ساتھ ہم یوز کریں گے مائن برودر، مائن کنڈ، مائنے تختر، مائنے کنڈر. مینز میرا بھائی، میرا بچہ، میری بیٹی، میرے بچے. میرے خیال سے اردو زبان سے بہت ملتا جلتا ہے نا. اردو میں ہے میرا بھائی، میرا بچہ، میری بیٹی یا میرے بچے. انگلش میں سارے مائے ہے، مائے بردر، مائے کڈ، مائے ڈاٹر یا مائی کڈس. اسی طرح جب ہم پوچھ رہے ہوں گے دائن بردر، دائن کنڈ، دائنے تختر، دائنے کنڈر. جب ہم لوگوں نے ریسپیکٹفلی بات کرنی ہے تو ایئر بردر، ایئر کنڈ، ایئر تختر، ایئر کنڈر. اگین یہ ایگزامپل میں دیکھتے ہیں. ویئر از دس یہ کون ہے؟ دائن برودر تمہارا بھائی. 9 دس از مائن فادر. نو ہی از مائی فادر. یہاں پہ پھر آپ دیکھیں دائن اور مائن وہ والا ہے جو ماسکولن میں یوز ہوا ہے، بلو والا. نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. ویئر از دس ایئر تختر. 9 دس از مائن انکلین لیلی. وہ کون ہے؟ آپ کی بیٹی؟ نہیں یہ میری پوتی ہے لیلی. یہاں پہ ود رسپیکٹ فیمیل کے بارے میں کوشچن کیا ہے تو ایرے اور انتورت میں بھی اینکلین کے ساتھ فیمیل کے ساتھ معنی یوز کیا ہوا ہے. آگے دیکھتے ہیں. Das ist Lara, sie kommt aus Polen, aus Warschau, das ist die Hauptstadt. Laras Eltern leben nicht zusammen, sie sind geschieden. Laras Vater lebt in Poznan. Lara ist in Polen geboren, aber sie wohnt jetzt in Kiel. اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. آئی ہوپ لارا کا اور پولینڈ سے آئی ہے تو سب کو سمجھ آ گئی ہے. اوس ورشا کا مطلب ہے کہ وہ کہاں سے آئی ہے. جو پولینڈ کا شہر ورسا ہے اس کو جرمن میں ورشاؤ کہتے ہیں، اور یہ پولینڈ کا کیپٹل سٹی ہے تو اسے کہتے ہیں ہوپسٹاڈ. اب آگے لکھا ہوا ہے لارا کے جو والدین ہیں ایلٹن ہیں وہ نشت سوزامن، نشت نہیں سوزامن اکٹھے ٹوگیدر، وہ اکٹھے نہیں رہتے. زی زندگیشیدن دے گاٹ ڈیورسڈ. لارس فادر لیبٹ ان پونسان. لارا کے فادر پونسان میں رہتے ہیں اور وہ پولینڈ میں پیدا ہوئی ہے، گبورن. ابا لیکن زی وونٹ یتس ان کیل، ابھی وہ کیل میں رہ رہی ہے. یتس ہوتا ہے ناؤ. اب یہاں پہ گشیدن ہے میریٹل سٹیٹس. باقی کے دیکھتے ہیں کون سے ہیں. لیڈش کہتے ہیں سنگل کو، فہائراتت کہتے ہیں میرڈ کو، پھر وت کہتے ہیں ویڈوڈ، اور گشیدن ڈیورسڈ. اور میریٹل سٹیٹس کی جرمن ٹرم ہے فیمیلین سٹنٹ. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دیتی ہوں. جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وون اورت. اورت جرمن میں کہتے ہیں سٹی کو، تو وون اورت مینس کہ وہ والا شہر جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں. گیبورس اورت کہتے ہیں وہ شہر جہاں پہ ہم پیدا ہوئے، اور ہائمنٹ لینڈ کہتے ہیں اپنی مدر لینڈ کو. یہاں پہ ہم نے نیا ورب آج جو سیکھا ہے وہ ہے لیبن، رہنا. اش لیبے، دو لیبسٹ، ایئر زی لیب. لارا کے فادر ایئر ہیں، ہی ہیں، تو وہاں پہ ہم نے یوز کیا ہے لیپت. اور چیزوں کے لیے لیپت یوز نہیں ہوتا تو پھر میں نے ایس نہیں ایڈ کیا یہاں پہ. ویئر لیبن، ایئر لیپ، اور زی پلورل اور زی رسپیکٹ والا دونوں کے ساتھ یوز ہوگا لیبن. جرمن زبان میں گھر کو کہتے ہیں داس ہاؤس یا دی ووننگ، جہاں ہم رہتے ہیں. ووننگ ایک ناؤن ہے اور ووننگ سے ایک ورب بنتا ہے وونن. اش وونے، دو وونسٹ، ایئر وونت، ویئر وونن، ایئر وونت، زی وونن. آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے اور آپ بور نہیں ہو رہے. آج ہم لوگوں نے جو نئے ورڈ سیکھے ہیں وہ ہیں گیبورن، یتس اور سوزامن. اس کے علاوہ لرنن کا مطلب ہے لرن، اور سورسائد کا مطلب ہے کرنٹلی. وی آر لرنن سورسائد دوئچ، ابھی ہم دوئچ سیکھ رہے ہیں. اش بن ایئر لیررن، میں آپ کی ٹیچر ہوں یا میں آپ کی استاد ہوں. لیررن کہتے ہیں ٹیچر کو، اور یہ فیمیلز کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اگر میل ٹیچر ہو تو اس کو کہتے ہیں لیرر. ابھی تک ہم لوگوں نے جتنا پڑھا ہے یہ ویسے تو A1 کے پورے ایگزام میں یوز ہوتا ہے، لیکن منتلش پروفنگ میں آپ کو کویشچن آنسرز میں یہ سارے کور ہوتے ہیں. اور منتلش پروفنگ کا ہی نیکسٹ پارٹ کریں گے سالن. اور آج کا ہمارا لاسٹ ٹاپک دی سال سنگولر اور پلورل ہے دی سالن. اور یہ سیکشن تب ڈائریکٹلی آپ کے کام آتا ہے جب آپ انٹروڈکشن کرواتے ہو اپنا ایگزام میں. انٹروڈکشن کے بعد ایگزامینر آپ سے فرسٹ کویشچن کرتا ہے بوشٹابیرن زی بیتے دائنے فیمیلین نام اودا فور نام. کسی ایک کے اسپیلنگ آپ سے پوچھے جاتے ہیں، اور دوسرا سوال آپ سے ہمیشہ نمبرز کے بارے میں ہوتا ہے. کون زیمیا بیتے
Ihre Telefonnummer sagen کہ آپ مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر بتا سکتے ہیں، یا پھر وہ آپ سے پوسٹلائزال کا پوچھیں گے کہ آپ کا پوسٹلائزال کیا ہے. تو وہ یہ نمبرز کا کویسچن ہوتا ہے، دوسرا کویسچن، تو اس لیے ہم نمبرز کو ذرا دھیان سے پڑھیں گے. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. اب یہاں پہ ٹینز ہیں تو سارے سین کے ساتھ ہی جڑیں گے. 13 14 15 16 17 18 19 اور 20 کو کہتے ہیں 20. اب لاسٹ میں ایک آپ کے لیے چھوٹی سی ایکسرسائز لکھ رہی ہوں. ہمیشہ کی طرح اس کو سالو کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں یا ای میل کر دیں. آپ مجھے میری فیس بک آئی ڈی پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نیچے میں نے ڈسکرپشن میں ساری ڈیٹیلز ایڈ کر دی ہیں. ایرگینزن زی دی ٹیلی فون نمبر زیادہ ہیں تو ٹیلی فون نمبر ہوگا نمبرز، اور اگر یہ سنگولر ہوتا تو میں لکھتی ٹیلی فون نمبر. فرسٹ ہے 15 11 08. آئی ہوپ آج کی کلاس آپ کو ساری سمجھ آئی ہوگی. اگر اس میں سے کچھ نہیں سمجھ آیا تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بس بیٹر مینز بعد میں ملتے ہیں.